بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. رواهما البيهقي في شعب الإيمان. کتاب النکاح کا سلسلہ بیان چل رہا ہے، جس میں حضرت عائشہ کی حدیث منقول ہے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جن کا لقب حمیرہ ہے، ان سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً، یقیناً سب سے زیادہ برکت والا نکاح. اعظم النکاح اس میں تفضیل ہے، سب سے زیادہ، بہت زیادہ نہیں کیونکہ وہ مبالغے کا ترجمہ ہے. سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے ایسرہ مؤنتاً، جو مشقت کے لحاظ سے یسیر ہو، ہلکا آسان ہو، خرچ کے لحاظ سے آسان ہو. اس سے اوپر والی جو حدیث گزری ہے وہ اور یہ حدیث رواہما، ان دونوں کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بیان کیا گیا ہے محنت اور خرچ کے لحاظ سے آسان نکاح، یعنی بیوی پر جو خرچ کرنا ہے، یعنی مہر، وہ بھی بہت زیادہ نہ ہو. اسی طرح عورت زیادہ مال و اسباب اور خاوند کی حیثیت سے زیادہ روٹی، کپڑا، مکان، ضروریات معاش طلب کر کے خاوند کو تنگ نہ کرے، بلکہ جو بھی اس کے آقا کی طرف سے اس کو مل جائے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی تقدیر اور اللہ کے دیے ہوئے پر بھروسہ کرے، اسی پر خوش رہے، تو انشاءاللہ ایسا نکاح برکتوں والا نکاح ہوگا. باب النظر الى المخطوبة وبيان العورات. منصوبہ کو دیکھنے کا بیان. جس کو جس سے منگنی کرنا ہے، جس سے نسبت اپنی جوڑنا ہے، جس سے رشتہ کرنا ہے، اس کو دیکھنے کا بیان. اور عورات کا، عورت کے معنی جسم کے وہ اعضاء جس کو چھپانے کا حکم ہے، تو چھپائے جانے والے اعضاء کا بیان. مخطوبہ کے تعلق سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو شادی سے پہلے منگنی کے وقت مخطوبہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن امام اعظم، امام شافعی، امام احمد
رحمہم اللہ، ان تینوں ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی تزوجت امرأة من الانصار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص، ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقال، کہنے لگے، انی تزوجت امرأة من الانصار، میں نے ایک انصاریہ سے نکاح کر لیا ہے، شادی کر لی ہے۔ تزوجت، شادی کر لی ہے۔ یہاں تزوجت اردت، التزوج مراد ہے۔ اذا قمتم الى الصلاة یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة اے اذا اردتم للقیام بالصلاة، تو ایسے ہی انی تزوجت، میں نے ارادہ کر رکھا ہے شادی کا ایک انصاریہ خاتون سے۔ قال فانظر الیہا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو دیکھ لو، ایک نظر اسے کر لو۔ فإن فی اعین الانصار شیئا، کیونکہ انصار کی عورتوں میں، انصاریوں کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوا کرتی ہے۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ہدایت طلب کی تھی کہ ارادہ ہے تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا شادی کے بعد تم کو پسند آئے نہ آئے، اس لیے پہلے ایک نظر دیکھ لو، وہی نظر انشاءاللہ زندگی بھر کام آئے گی۔ فانظر الیہا فإن فی اعین الانصار شیئا، دیکھ لو ان کو ایک نظر، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض انصاریوں کی آنکھ میں کچھ ناپسندیدہ چیز، خرابی ہے، جس سے انسانی طبیعت میں تنفر، تکدر پیدا ہونے کا غالب گمان رہتا ہے۔ اس لیے انسب اور احوط یہ ہے کہ تم فلاں اپنی مخطوبہ کو دیکھ کر اندر سے مطمئن ہو جاؤ کہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں، جس سے میرا نکاح ہونے والا ہے، اس کی آنکھ میں کوئی گڑبڑی نہیں، کوئی نقص نہیں۔ نقص بولنا غلط ہے، نون پہ زبر ہے، نقص ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نقص میں بھی نقص ہے، کیونکہ نون پہ پیش غلط ہے۔ اس سلسلے میں علامہ یحییٰ ابن شرف نووی رحمۃ اللہ نے اعین الانصار شیئا کے حوالے سے لکھا ہے کہ بعض انصاری عورتوں کی آنکھیں کرنجی ہوتی تھی، اسی وجہ سے کسی کو پسند نہ آئے تو پہلے دیکھ لے، دیکھ کر کے اطمینان کر لے کہ یہی میری ہونے والی زوجہ ہے، شریک حیات ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی خاتون اپنا ننگا بدن، اپنا برہنہ بدن کسی دوسری خاتون کے ننگے جسم سے نہ لگایا کرے۔ لا تباشر المرأة المرأة، باشرہ یباشر مباشرہ، کھال کو کھال سے وابستہ کرنا مراد ہے،
ننگا بدن جب ہوگا جبھی یہ لفظ معمول بھی ہوگا، اور نہ اس عورت کے جسم کا حال اپنے خاوند کے سامنے بیان کرے۔ فتنعتها کیونکہ اپنے خاوند کے شوہر کے سامنے کسی بھی غیر عورت کے حسن و جمال کا، بدن کا حال بیان کرنا اس طرح کہلاتا ہے جیسے کہ اس کا شوہر اس عورت کے بدن کو خود دیکھ رہا ہو۔ فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، تو جب یہ عورت اپنے شوہر سے اس کے بدن کا حال بیان کرے گی، گویا کہ اس کا شوہر اس عورت کے بدن کو دیکھ رہا ہوگا۔ بخاری و مسلم نے اس کو نقل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی خاتون کا اپنے بدن کو ننگا کر کے، خالی کپڑے سے کر کے، دوسری خاتون کے ننگے بدن سے ٹچ کرے اور پھر اس عورت کے جسم کی اسپیشلٹیز اور اس کے سافٹنس کو، گداز پن، نرم و نازک بدن کو اپنے خاوند کے سامنے بیان کرے، یہ بڑے ہی عیب کی بات ہے۔ اس سے اللہ کے رسول نے روکا ہے، کیونکہ یہ غیر اخلاقی بات اور بے شرمی والی حرکت ہے۔ اس سے یہ عین ممکن ہے، بلکہ خطرہ ہے کہ اس کا شوہر اس اجنبی عورت کے بدن کی کشش میں آ جائے، اس کی خصوصیات سن کر اس کے اندر ہیجانی کیفیت پیدا ہو، برے برے خیالات آئیں، جس سے عورت کی ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے شوہر کو بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔